دین یا خلوص یا چاہت صرف بہو سے نہ چاہیں، بالکل بیٹے سے بھی چاہیں. بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تمہیں دنیا میں لایا، بالکل دوسرا وہ جو تمہیں تعلیم دیتا ہے یعنی استاد، بالکل اور تیسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی. کہ بھئی آپ نے کسی کی بات نہیں سننی، آپ نے کسی سے دب کے نہیں رہنا. حالانکہ یہ چیزیں نہیں ہیں، ہر ایک گھر کا ماحول ایک جیسا نہیں ہوتا. صحیح. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. A very warm welcome to all of you in another podcast of Hablullah. Alhamdulillah, we have another guest with us today. یہ ان کا میں چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ کو کروا دیتی ہوں. یہ ماشاء اللہ meet Mrs. Lubna Riaz here. For more than 2 decades, ماشاء اللہ she is in this field of deen. آپ قرآن کا ٹرانسلیشن لے لیجیے، آپ تفسیر لے لیجیے، آپ حدیث لے لیں، آپ تجوید لے لیں. ماشاء اللہ she has studied all that and she has been teaching since then abroad too and here in Pakistan also. When she comes, she mashallah just tries to be in all these things, alhamdulillah. تو اس کے علاوہ اگر کوئی لبنہ آپ کا کوئی میں نے کچھ مس کر دیا ہے تو آپ بتائیے ضرور. اس کے علاوہ بلکہ میں ایک اور بڑی اچھی بات بتاؤں گی. IPC اسلامک پریزنٹیشن جو سینٹر ہے وہاں پر کویت میں، یہ وہاں پر بھی ماشاءاللہ بہت پڑھاتی ہیں. وہاں پہ پروگرامس کی بھی کنڈکشن ہوتی ہے. وہاں پہ ہمارے نان مسلم جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہاں پر آ کے جو دین سیکھ رہے ہوتے ہیں پھر وہ اسلام میں کنورٹ ہوتے ہیں. تو she has been there too also, mashallah. She does the work there with a good Islamic knowledge and with a good approach of knowledge. Alhamdulillah, we are glad to have you, Mrs. Lubna here. Jazakallah khair for accepting our invitation too. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت شارٹ ٹائم میں اپنا ٹائم دیا اور مجھے پتا ہے آج رات کو آپ کی فلائٹ ہے. ہیو اے سیف فلائٹ انشاءاللہ. اور بہت شکریہ کہ تھوڑے سے ٹائم میں بھی ہمیں اپنا وقت دینے کے لیے. تو جی لبنہ، آپ نے اگر دعوت دی، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اچھا ابھی اگر ہم اس چیز کو اسٹارٹ کریں لبنہ، کیونکہ ہمارا سب سے پہلا بات ہی ہے، ہمارا مقصد ہی ہے یہاں بیٹھنے کا کہ ہم جو پریشان ہیں، جو ہمیں چیزیں تکلیف دے رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ آج ہمارے ارد گرد دین کہاں چلا گیا ہے. جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو وہ کہاں ہے. تو اگر میں آپ سے سب سے پہلا یہ سوال کروں کہ کیا ہمارے بچوں میں اور ہمارے بڑوں میں ہمیں دین اور دین کا نالج کچھ نظر آتا ہے؟ تھوڑا سا کمپیریزن کریں اور بتائیے پلیز. میں یہ سمجھتی ہوں کہ دین کی جب بات آتی ہے دین کی تعلیمات کی، تو ہم سب کے پاس نالج بہت زیادہ ہے. اگر آپ ڈسکشن کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو بہت بڑی بڑی باتیں سننے کو ملیں گی، لیکن پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوگا. اور وہ جو نالج ہے اس کی بنیاد بھی سنی سنائی باتوں پہ ہے، یا انٹرنیٹ کے تھرو کسی نے کچھ پڑھ لیا، کوئی چیز دیکھ لی، کچھ پڑھ لیا، کوئی آپ نے میسج پڑھ لیے اسی سے، یا پھر انٹرنیٹ پہ کچھ بھی سرچ کر لیا، یا کوئی دینی پروگرام دیکھ لیا، یا جو ہم شروع سے اپنے گھروں میں سنتے آئے اسی کی بنیاد پر ہماری معلومات ہے. کسی کو بھی ہم میں سے یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا کوئی حدیث یا کوئی بات اگر ہم شیئر کر رہے ہیں تو کیا وہ واقعی حدیث بھی ہے، اس میں اوتھینٹسٹی کتنی ہے، اس میں وہ حدیث درست حدیث ہے اور اس کا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت شدہ ہے یا نہیں. لیکن ہم اس کو شیئر ٹو شیئر کرتے چلے جاتے ہیں، ادھر سے اٹھاتے ہیں چیزیں ادھر پھینک رہے ہیں. کوئی پڑھ رہا ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم یہ انفارمیشن ڈالتے جا رہے ہیں. اگر عید کا موقع ہے تو اس کے متعلق ہے، اگر جمعہ مبارک ہے تو وہ ہم جمعہ مبارک دیتے جا رہے ہیں. کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ نہیں، ہمیں نہیں پتا. اور اگلے چند سالوں میں ہماری اگلی نسل کو لگے گا کہ جمعہ پڑھنا ضروری نہیں ہے لیکن مبارک کرنا ضروری ہے، جمعے کی مبارک دینا زیادہ ضروری ہو گیا. تو یعنی جو چیزیں دین میں نہیں تھیں وہ ہم نے ڈالتے جا رہے ہیں اور اصل چیزیں نکالتے جا رہے ہیں. تو سنت بالکل نکل چکی ہے، سنت نہیں ہے. اب ہمارے پاس صرف اور صرف بس سنی سنائی باتوں کا ایک انبار ہے. معلومات کی حد تک ہمارے پاس بہت معلومات ہیں، فضائل کی حد تک کہ فلاں کام کر لیں ہمیں یہ فضیلت ملے گی، فلاں کام کر لیں گے ہمیں یہ فضیلت ملے گی. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم بحیثیت انسان ایک معاشرے میں رہیں کس طرح. یعنی علم کی بات آپ دیکھیں نا کہ ہم نے گھر کے اندر گھر کے افراد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، محلے کے اندر اپنے محلے داروں کے ساتھ، اپنے نیبرز کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اسی طرح ہم اگر دوست ہیں تو ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. تو یہ ہم ان چیزیں عملاً بہت دور ہو چکے ہیں. اور اس کے علاوہ دین کی پریکٹس کے طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا ہمیں اپنی آج کی جنریشن میں پریکٹسنگ دین نظر آتا ہے؟ یا ہماری آپ ایڈلٹس میں بھی دیکھ لیں، اگر آپ
میرے خیال کے مطابق کیونکہ ہم لوگوں کا زیادہ تر وقت جو گلف میں گزرا ہوا ہے وہاں پہ سینیریو تھوڑا مختلف ہے. پاکستان میں آ کے چیزیں کافی مختلف ہو جاتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں ہمارے بڑوں کا اور بچوں کا دین کی طرف اپروچ اور پریکٹس کس حد تک نظر آتی ہے ہمیں؟ نہیں، پریکٹس کی حد تک ہم دین کو لینا ہی نہیں چاہتے. ہم دین کو خود ہی یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. لوگ پریکٹیکلی دین پہ آنا ہی نہیں چاہتے. وہ ہم اندر سے دراصل خوفزدہ ہیں. کس بات سے کیا لگتا ہے آپ کو خوف ہے ہمیں اندر لیکن اگر ہم نے دین مطلب ہم جب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، تو لوگ کیوں نہیں آتے؟ اس میں سے 90% لوگوں کا جو جواب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو ڈائریکٹ پڑھ لیا نا تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا. تو ہم تو عمل نہیں کر سکتے. یعنی دین ان کی نظر میں قابل عمل ہی نہیں ہے. اس دور میں ہم اس پر عمل ہی نہیں کر سکتے. ریسٹرکشن ہے. وہ سمجھتے ہیں ہمارے پر ریسٹرکشن لگ جائیں گے، ہم باؤنڈ ہو جائیں گے. ہم یعنی پھر ہم اپنی مرضی سے نہیں جی سکیں گے. اب جیسے حجاب ہے تو نہیں، لوگ نہیں لینا چاہتے. جو لیتا ہے اس کو ہم اسی لیے تو ذلیل کرتے ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا اور اس کی تعریف ہو گئی تو پھر ہمیں تو پیچھے ہٹنا پڑے گا. تو مثلا جیسے اب نماز ہے، جو پڑھ رہا ہے اب اس کو پڑھنے دیں. کیوں ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں یا اس کو غلط کیوں کرتے ہیں، کہتے ہیں؟ اسی لیے کہ جب میں نہیں پڑھ رہی تو پھر میں غلط ثابت نہ ہو جاؤں. تو اسی طرح ہر چیز کے بارے میں جب ہم عملی طور پر خود دین سے دور ہوتے ہیں تو جو لوگ باعمل ہوتے ہیں وہ ان کو ہم ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تاکہ یہ چیز مجھے پاکستان میں تو بہت زیادہ نظر آئی. جو حجاب کرتا ہے اس کو ہی، اب 100 میں سے اگر 2 لیڈیز حجاب کر رہی ہیں تو آپ کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. بالکل. لیکن نہیں کیا جاتا. صحیح ہے. اب اس کا مطلب تو یہ ہو گیا نا کہ مطلب اگر آپ بچوں کو لے لیں، اگر آپ بڑوں کو لے لیں، اگر ہم بچوں کو تو تب بات کریں کہ ہمارے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں جب ہمارے بڑے دین پر ہوں. ہم بچوں کو تب بات کریں کہ بچوں کے پاس دین کا نالج نہیں ہے، تب بات کریں جب کہ ہمارے بڑوں کے پاس دین کا صحیح نالج ہو. میں بتاؤں، نالج کی کمی نہیں ہے. آج تو آپ فنگر ٹپس پہ آپ کسی بھی اسکالر کو سن لیں، آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے، کوشچن ہے، آپ وہ ڈالیں یوٹیوب پہ، نالج لینے کی کمی مل جائیں گے، اس کے جواب مل جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے نا. نالج لینے کی کمی نہیں ہے، لیکن نالج حاصل کرنے کی جستجو بھی تو ہونی چاہیے. لینا ہی نہیں چاہ رہے نا. یہ میں بھی یہی بات کہہ رہی ہوں کہ آپ کو جو صحیح دین دینے والا جب دعوت دیتا ہے تو آپ ڈرتے ہو اس سے. بالکل. اب جو نان مسلمز ہیں نا وہ اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، وہ سرچ کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں. ان کو ان کے سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں کیونکہ جو ہدایت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے لوگوں سے ملوا دیتے ہیں. ہمارے سامنے، ہمارے گھر میں، ہمارے پاس، ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، سنت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم خوفزدہ ہیں، ہم ڈرے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم پریکٹیکلی کہ اسلام میں آ گئے. اب یہ دکھاوا، نمود و نمائش کس کو پتہ ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ یہ غلط ہے؟ بالکل. کس کو نہیں پتا کہ رشوت نہیں لینی چاہیے؟ کس کو نہیں پتا کہ سود حرام ہے؟ حلال حرام تو سب کو پتا ہے نا. لیکن جب ہم جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن سب کہتے ہیں جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا بزنس چلے گا. اب یہ مائنڈ سیٹ کہاں سے آیا؟ یہ تو ہمارے ہی اندر ہے نا. بالکل. ہم میں سے کوئی بھی کافر تو نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو ہم کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ہم ذہنی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے دین پر عمل کیا تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. یہ غلط فہمی کس نے ڈالی ہے؟ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیونکہ سینیریو اب سارا دیکھیں کہ دین کے اوپر پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں دین کی تعلیم، دین کی تعلیم اصل دین کا ایسنس، اصل دین کی تعلیم، اصل دین کی تعلیم نہیں. جی ہاں، اوریجنل قرآن اور سنت کی تعلیم. بالکل اوریجن کی طرف جانے کے لیے. اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارا ٹرینڈ یہاں پر پاکستان کو لے کر کس حد تک ہے. میرے خیال کے مطابق اب کچھ عرصے سے کچھ بہتر ہے، ایز پر ایز اگر ہم تھوڑا کمپیریزن کریں کسی حد تک بہتر ہے، لیکن میجورٹی ابھی بھی نہیں ہے. ہماری زیادہ سے زیادہ پریفرنسز ہمارے بہترین سے بہترین اسکولس ہیں، ان کے اندر اسلام کا ایک نالج کتنا دیا جاتا ہے اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور پرواہ ہے کہ وہاں پر ایک بہترین سے بہترین سبجیکٹ کتنے بہترین طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے. تو اگر اپروچ ہی ہماری دین کو لے کے صرف اتنی سی ہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ جو صحیح دین کا نالج جیسے آپ بات کر رہی ہیں وہ ملنا کہیں ممکن نظر نہیں آ رہا. آپ کو پتا ہے کہ اسکول میں بھی جو میں نے جاب کی وہی اسلامیات کے حوالے سے کی، قرآن کے حوالے سے کی. تو وہاں پر تو پھر بھی کیونکہ جو ہمیں لانے والے لوگ تھے ان کے اندر ایک خلوص تھا، وہ دین کے لیے محبت تھی، وہ پرخلوص طریقے سے چاہتے تھے کہ ہماری جو پرنسپل صاحبہ تھیں میڈم خالدہ رفیق، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تو وہ چاہتے تھے کہ میرے جو بچے ہیں نا وہ قرآن کو پڑھیں تو صحیح پڑھیں اور جو چیز بھی سیکھیں وہ صحیح سنت کے مطابق سیکھیں، یعنی کہ ایک خالص دین کو ان کو ملے. اس کے لیے وہ کتنی جدوجہد کرتے تھے، اور یہ جدوجہد ہمیں یہاں نظر نہیں آتی. لیکن وہ اتنی پرخلوص کوشش کے باوجود جو چیز میں ایٹ دا اینڈ میرا جو رزلٹ، جو میرا اپنا ایک ایکسپیرینس سمجھ لیں کہ جب آپ جیسے آپ ٹیچرز کی بھی کلاس ہم نے شروع کی، تفسیروں کو بھی پڑھا دی،
تو کیونکہ وہ اس نیت سے نہیں آتے تھے نا, وہ تو اپنی جاب کے لیے آتے تھے, تو انہوں نے ایٹ دین کچھ نہیں سیکھا, میں نے ان کے اندر کوئی چینج اس طرح سے نہیں دیکھا. اسی طرح بچے اسکول کے لیے آتے تھے, وہ فیس اسکول کے لیے دے رہے تھے, وہ دین سیکھنے کے لیے نہیں آتے تھے. تو انہوں نے اپیرنٹلی بہت کچھ سیکھا, مثلا دعائیں وغیرہ سیکھیں, وہ چیزیں سیکھیں, لیکن جو میکسیمم بچے تھے نا وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے. لوگ کہتے تھے کہ آپ اسکول میں پڑھا رہے ہو نا, آپ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا رہے. صحیح بات ہے. تو میکسیمم لوگوں نے جو ہے نا اس کو ذہنی طور پر ایکسیپٹ نہیں کیا. لیکن آپ کو لگتا ہے نا کہ کلیش ہوتا ہے, آپ کا گھر کی ایک اور چیز ہو رہی ہے, بالکل ایگزیکٹلی. ابھی جو میری بیٹی ہے نا, اب سیم وہی اسکول ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ مینجمنٹ وہ نہیں ہے, ٹیچرز وہ نہیں ہے. صحیح. اب وہ مینجمنٹ کا بالکل بھی دین سے کوئی شعور نہیں ہے, کوئی شعور نہیں. اب جب ہم پڑھ رہے تھے, پڑھا رہے تھے, تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ایک الگ اپروچ بھی الگ تھی, اور بات ہے ہمارا پہننا اوڑھنا بھی ظاہر دین کے مطابق تھا. اب ان کو اسلام کے اندر یا اسلامیات یا ایک قرآن کے اندر بھی وہ چیز نہیں مل رہی. تو وہ بچی میری پوچھتی ہے کہ ماما آپ کہتے ہو کہ ہم مسلم اس لیے مجھے حجاب کرنا ہے, تو ماما کیا میری ٹیچر مسلم نہیں ہے, کیا میری پرنسپل مسلم نہیں ہے؟ اب میں اس کو کیا جواب. بالکل صحیح بات. تو یعنی اب یہ جو ہم نے لکیر کھینچ دی نا کہ ہم پریکٹسنگ مسلم ہیں یا ہم نان پریکٹسنگ مسلم ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مسلم کو نان پریکٹسنگ کہا ہی نہیں. آپ مسلم ہیں تو آپ کو پریکٹیکل ہونا پڑے گا. آپ کو اسلام کو پریکٹس کرنا آپ کے لیے فرض ہوگا. یہ ہمارے پاس چوائس نہیں ہے کہ ہم نان پریکٹسنگ رہیں تو بھی ہم مسلم رہتے ہیں, یہ ہماری سوچ ہے. تو ہم اسلام کے دائرے میں رہتے نہیں. اگر آپ سے میں یہ بات کروں, کیونکہ ہمارا آج کا جو بیسیکلی ایک ٹاپک ہے جس پہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہم بات کریں گے, وہ یہ کہیں گے کہ ہم لوگ کے جو مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں ہمارے, اسپیسیفکلی وہ آج کل کے وقت کی جو ایک جنریشن کی جو ہماری چل رہی ہے ماشاء اللہ, جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو آفٹر میرج جو کہ کانفلکٹس آتے ہیں اور ان کو کس قدر رانگلی مینیج کیا جاتا ہے, پھر ماشاء اللہ بچے ہو جاتے ہیں تو پھر پیرنٹنگ میں کتنے مسئلے آتے ہیں. ان ساری چیزوں کو ہم سوچتے تھے کہ ہم تھوڑا سا اسلامکلی لے کے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جیسے بات یہ ہو رہی ہے کہ دین اگر باتوں کی حد تک سیکھا جا رہا ہے یا سمجھ لیں ایک کانورزیشن کی حد تک ہے, پریکٹسنگ میں نہیں ہے بھی تو وہ صحیح نہیں ہے. کیا آپ کو یہ سب کچھ لگتا ہے کہ آج, ایک تو پہلے یہ بتائیے کہ کیا ہمارے معاشرے میں ابھی جو شادی کے بعد کے مسائل اور کانفلکٹس آ رہے ہیں, کیا یہ پہلے کی نسبت تھوڑے بڑھ گئے ہیں, زیادہ ہیں؟ اور اگر زیادہ ہے تو کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیا یہ دین سے اتنی دوری, یہ قرآن کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا, سنت کا پتہ ہی نہیں ہے, کیا یہ چیزیں ہماری ان چیزوں میں بھی افیکٹ ہو رہی ہیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ بالکل, یہ نا جو ہمارے مسائل پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئے ہیں, خاندانی مسائل, اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. دین سے دوری تو سب سے بڑا ہی فیکٹر ہے نا. دوسرا یہ ہمارے ساتھ ایک شیطانی چال بھی ہے. ہم جب دین کہتے ہیں نا وہ حفاظت کی, ہم دعائیں نہیں پڑھتے, جب ہم قرآن کی طرف جو ہے نا وہ ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں, جب ہم نیک لوگوں کی صحبت سے دور ہوتے ہیں تو ایک شیطانی غلبہ رہتا ہے. تو یہ جو شیطان ہے نا, یہ ہمیں ان چیزوں کی طرف لے جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم ایک مفاد پرستی ہمارے اندر اتنی زیادہ آ گئی کہ بس صرف اپنے فائدے کا سوچیں ہم, دوسروں کے لیے نہیں. یہ چیز ہم پہلے لوگوں میں نہیں دیکھتے تھے. پہلے لوگ کیا کرتے تھے, ہمارے ہی بڑے بزرگ, ہم اپنی نانی اور دادی کی زندگی دیکھیں, اس سے بڑوں کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. ہم نے اپنے بچپن میں انہی لیڈیز کو دیکھا کہ ان کے پاس جتنے وسائل آج ہمارے پاس ہے نا, اس سے کہیں کم وسائل میں انہوں نے 10 بچوں کو پالا. ہماری نانی کے بھی کتنے بچے تھے, 10 بچے تھے. ہماری دادی کے 11 بچے تھے. لیکن اس سے کہیں کم وسائل کے ساتھ انہوں نے اپنے بچوں کو پالا بھی ہے, پڑھایا بھی ہے, اور ان کی شادیاں بھی کی ہیں. اور ان میں سے صرف ایک جو ہے نا وہ گھر میں پرابلم ہو ہماری خالہ میں, تو وہ بھی شاید ان کے ہسبینڈ نشہ کرتے تھے تو ان کو طلاق ہوئی, لیکن ڈیورس ہوئی. ادروائز سارے اپنے گھروں میں سب سیٹل تھے, سب کے بچے ہوئے, وہ آگے ان کی بھی آگے. یعنی ہماری جو خالائیں ہیں, ہماری جو پھوپھیاں ہیں, چچیاں ہیں, وہ اب نانیاں دادیاں ہیں. لیکن میں اپنی نانی اور دادی کی لائف کو دیکھوں تو جتنا برداشت, جتنی محبت, جتنا خلوص, پورے خاندان کو ملا کے جوڑ کے رکھنے والا جو ان کی کوششیں تھیں, وہ آج ہمیں نظر نہیں ہے. آج کی جنریشن اور آج کے وقت کے اندر یہ جو سارے آفٹر میرج کے کانفلکٹس ہیں, اس میں کیا کیا پرابلمس نظر آتی ہیں آپ کو؟ کیا لگتا ہے کیا کیا ہو رہا ہے؟ بہت زیادہ پرابلمس بڑھ گئی ہیں. دیکھیے, ہم جب شادی کر کے گئے تو میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی ماشاء اللہ سے 10 بہن بھائی ہیں. 4 بہنیں 6 بھائی, اتنی بڑی فیملی تھی. جو 2 بھائیوں کی شادی ہو چکی ہوئی تھی, 2 بہنوں کی بھی شادی ہماری شادی سے پہلے ہو چکی ہوئی تھی, ان کے بھی بچے ہیں ظاہر. ایک اتنی بڑی فیملی کے اندر جب ہم گئے تو
جو بھی کام ہے تو ہم سب کے لیے کرتے تھے. بالکل. مثلاً میں اگر کھانا بنا رہی ہوں تو میں سب کے لیے بنا رہی جی ہوں. ہاں. میں اگر کپڑے دھو رہی ہوں تو سب کے لیے دھو رہی ہوں. اگر میں کوئی بھی گھر کا کام کر رہی ہوں. جی جی لیکن یہ میں نے آج کی بچیوں کے اندر یہ چیز دیکھی جی جی. کہ ہم فلاں کے لیے کھانا بنائیں گے، فلاں کے لیے نہیں بنائیں گے. اچھا وہ ان سے بات کریں پوچھے تو دین تو ہمیں یہی کہتا ہے نا، ہمارے اوپر ذمہ داری تھوڑی ہے. ہمارے اوپر صرف ہمارے شوہر اور بچوں کی ذمہ داری. لیکن اگر آپ یہ بات کیسے ان کے ذہنوں میں آئی؟ ذہنوں میں ہمارے تو نہ نانی دادی کے پاس تھی جی جی. یہ بات، نہ ہم تک پہنچی. یا آج کی جنریشن نے کوئی اور دین سیکھ لیا، مجھے تو سمجھ نہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں نا، اس بات کے اندر اگر سب سے پہلے یہ چیز سکھائی جا رہی ہے، وہی بات آ گئی نا کہ جیسے یہود کرتے تھے، اپنی پسندیدہ چیزوں باتوں کو تو نکال لیا، لے لیا، لیکن جو چیزیں جو نفس کے خلاف گئیں، جو نفس کے خلاف گئی ان کو چھوڑ دیا. یا آپ کو پھر انسان اس کے بعد یہ بتائے کہ آپ ایک اگر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے، یا بچیوں کے آج کل کے وقت میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے، دیکھیں ہمارا ماحول جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہ چیزیں یہاں پر ایکسیپٹیبل ٹو دیٹ ایکسٹینٹ نہیں ہو سکتی. ہم لوگ کسی ایسی یورپین کنٹری میں یا کسی ایسی جگہ نہیں رہ رہے، اور نہ ہی خدا نخواستہ ایسا ہو کہ ہمیں ہمارے ماں باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ان سے یہ بھی بات تو ہو سکتی ہے نا کہ وہ خود جب اس بات کو سب سے پرائورٹائز کرتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو ایک ایز اے 100% پریکٹیکل مسلم بنا کر دکھائیں. آپ سمجھ رہی ہیں میری بات؟ وہ ایک جو ہمارے سامنے ایک ہوگی نا، پھر اس کے بعد اس چیز کو بھی لے کے انسان سوچتا ہے. میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں نا، ٹھیک ہے اب آپ بات کریں اس میں بارے آپ کو میں. یہی بتا رہی ہوں نا کہ جب میں اپنی بات کرتی ہوں، میں باقیوں کی نہیں. اگر میری نانی اور دادی کے سامنے یہ چیزیں نہیں تھیں، وہ تو پوری فیملی کے لیے کام کر رہی تھیں، صبح سے اٹھ کے رات تک محنت کرتی تھی، ظاہر ساتھ اپنے بچوں کو بھی پال رہی تھیں. اگر میری جنریشن تک یہ چیز ہم نے نہیں تھی، اب یہ تیسری جنریشن کے پاس یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ کیونکہ انہوں نے صرف انفارمیشن اکٹھی کی ہے. صحیح. انہوں نے دین کے اندر جو محبت ہے، دین کے اندر جو احترام ہے، جو بڑوں کا اور جو خلوص ہے، جب ہم 20 لوگوں کی 20 افراد کے لیے کھانا بناتے ہیں تو ہمیں اتنے گنا زیادہ اجر بھی ملتا ہے. یہ بات تو اب پیرنٹس نے بتانی تھی نا. اب وہ چیز ہمیں اب نظر نہیں آ رہی، وہ چیز نکل گئی. ہم برتن دھو رہے ہیں تو ہم سب کے دھو رہے ہیں، لیکن وہ اب وہ چیز نہیں ہے. صحیح ہے. یہ چیز کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم زیادہ اپنے آپ کو دینی سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں نا، ان کے پاس دلیل ہے اس بات کی کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری اگر آپ کے پاس بطور دین نہیں ہے تو ان لوگوں کے پاس بھی نہیں تھی، لیکن ان کے اندر خلوص تھا، ان کے اندر محبت تھی، چاہت تھی. ان کو ملنے کے لیے پورے خاندان سے لوگ آتے تھے. آج ہمیں کوئی ملنے آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. مائنڈ کرتے ہیں. ایسی بات ہے، یہ تو بہت زیادہ چینج آ چکا ہے نا، ہم دیکھتے ہیں بہت بڑا چینج آ چکا ہے. یہ ایک مجھ سے پہلی جنریشن، ایک میں اور ایک میری اگلی جنریشن. تو یہ جو بیچ میں ہم نے ان کو دیکھا نا، ہماری والی جنریشن نے تو ان کو نہیں دیکھا. ہمیں بہت ویزیبل چینجز نظر آ رہے ہیں. ہم اس کو کمپیریزن کر سکتے ہیں، یہ ہمارے بچے نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے ان کو پریکٹیکلی دیکھا نہیں ہے. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ ابھی جو یہ کانفلکٹ سارے آتے ہیں شادیوں کے فوراً بعد ہی شروع ہو جاتے ہیں، میرے تو خیال سے زیادہ ٹائم نہیں گزرتا. وہ ذہنی طور پر بچیوں کو پہلے سے ہی ہر چیز کو تیار کر کے بھیجتے ہیں. صحیح. کہ بھئی آپ نے کسی کی بات نہیں سننی، آپ نے کسی سے دب کے نہیں رہنا. حالانکہ یہ چیزیں نہیں ہیں، ہر ایک گھر کا ماحول ایک جیسا نہیں ہوتا. صحیح. ضروری نہیں کہ آپ کو دبا کے ہی رکھا جائے. بالکل. لیکن یہ چیزیں جو ہے نا، میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں، یہ سب جو ہے نا ایک ریئیکشن کے طور پہ بھی آ رہا ہے بچوں کے اندر. کیونکہ جب کچھ فیملیز میں بہوؤں کو بہت زیادہ دبا کے رکھا جاتا ہے نا، بہت زیادہ ان کے اوپر سپریس ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں، ان کا کوئی احساس نہیں کرتا. تو ریئیکشن کے طور پر اب جو نئی جنریشن ہے نا، وہ ریئیکشن دکھا رہی ہے. میں تو یہ بھی سمجھی کہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہم اگلوں کے ساتھ کریں گے. اچھا، صحیح ہے. یہ چیز. تو ابھی آپ یہ جو بات ہم لوگ کر رہے ہیں اس سلسلے کے اندر، کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ لگتا ہمیں یہ ہے کہ یہ سوچ کر ہی شادی ہو جاتی ہے کہ اب ہمیں یہ ذمہ داریاں ہماری نہیں ہیں، ہم نے نہیں اٹھانی. ٹھیک ہے. تو اگر اس بات کو اگر یہ سوچا جائے کہ اگر ایک فیملی ہے، ٹھیک ہے، بیٹیاں بھی ہیں ماشاءاللہ، بیٹے بھی ہیں، تو اگر بیٹیوں کو تو یہ سکھا کے وہ بھیج دیں، ہم لوگ اس سیناریو میں بھی تو سوچ سکتے ہیں نا کہ وہاں پر آپ نے اس طرح کے ساتھ نہیں رہنا. لیکن جو بیٹی ہمارے گھر میں آئے گی، ہماری اپروچ اس سے ڈفرینٹ ہو جائے گی، ہماری اپروچ اس کے لیے ڈفرینٹ ہو جائے گی. ہم کیا یہ پسند کریں گے؟ بیٹیوں کے لیے ہم چاہتے ہیں ان کو سارے حقوق ملے، لیکن بہوؤں کے لیے ہم چاہتے ہیں نہیں ہوں. یہی دین سکھاتا ہے کہ جو بیٹی ہے نا، وہ آپ کی بہو بھی بیٹی ہے اور بیٹی بھی بیٹی ہے. اس کو اس کے سسرال میں جو مقام ملنا چاہیے نا، آپ نے اپنی بہو کو وہی دینا ہے. وہی مقام آپ کو، آپ کی بہو کو آپ کے گھر میں بھی ملنا چاہیے. بالکل یہ چیز. اور یہ دین یا خلوص یا چاہت صرف بہو سے نہ چاہیں، بالکل بیٹے سے بھی چاہیں. دیکھیں جو ہمارے رشتے ہیں نا، ان میں احترام ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک چیز آپ ضرور نوٹ کریں گی کہ جب شادی ہوتی ہے تو جو لڑکے کے والدین یا گھر والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ لڑکی کے گھر والوں کی انسلٹ کرنا ہمارا حق ہے.
یہ ایک چیز جو میں محسوس کرتی وہ ہوں. اپنے آپ کو تھوڑا ون سٹیپ اوپر سمجھتے ہیں. یہ اور میں اپنی زندگی کی بات کروں کہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اگر میں نے لوگوں کے اندر کوئی غلطی دیکھی ہے نا تو میں اس غلطی کو نہ دہراؤں. جی. حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا تھا، پتہ نہیں یہ بات کتنی درست ہے، کہ آپ کے اندر اتنی حکمت یا اتنی عقل مندی کیسے آئی؟ تو انہوں نے کہا، آپ کسی نے پوچھا آپ نے کیسے سیکھی یا کہاں سے سیکھی؟ تو انہوں نے کہا بیوقوف لوگوں سے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہتے بیوقوف لوگ جو کام کرتے تھے میں وہ نہیں کرتا تھا. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام غلط ہو رہا ہے معاشرے میں یا کسی بھی آپ کی فیملی میں، فیملی فرینڈز میں، کوئی کی ساس بہو کے معاملے میں یا شوہر بیوی کے معاملے میں کوئی بھی بات غلط ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر مجھے پریکٹیکلی کیا کرنا ہے کہ مجھے اس غلط کام سے اور بات سے بچنا ہے. تو اسی سے ہم امپروو کریں گے، اسی سے ہماری اصلاح ہوگی. بالکل، بات تو آپ نے بالکل 100% صحیح کی. بہتری کس طرح آتی ہے؟ بہتری اس طرح نہیں آتی کہ جس نے کوئی غلطی کی آپ اس کی غلطی کو ایک تو اشتہار بنا کے پورے خاندان میں پھیلا دیں، پھر آپ پیچھے بیٹھ کے غیبت کریں، اور آپ یہ نہ سوچیں کہ کہیں یہ غلطی میرے اندر بھی تو نہیں ہے، اور یہ نہ سوچیں اور یہ دعا نہ کریں کہ یا اللہ یہ مجھے سے بچانا، مجھے دعا بھی کریں اور اپنے لیے توفیق بھی مانگیں کہ میں یہ غلط کام نہ کروں. ذرا میں بطور ساس مجھے اب وہ کام نہیں کرنے جو میں سمجھتی تھی کہ غلط ہے، تو اگر میں بھی وہی کچھ کر رہی ہوں تو پھر مجھ میں اور اس میں تو کوئی فرق نہیں رہ گیا. اب یہ جو جہاں تک بات ہے نا کہ بڑوں کا جو احترام ہے نا، جیسے ابھی کہی بات کہ جو لڑکے کے والدین ہیں وہ کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ جو لڑکی کے والدین ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. جو رشتہ ہے نا اس کی بنیادی احترام پہ کھڑی ہوتی ہے، تو جب بنیاد نہیں رہے گی تو پھر وہ رشتہ بھی نہیں رہتا، قدر نہیں رہتی رشتوں کی. بالکل وہ چیز نہیں ہوتی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا کہ تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تمہیں دنیا میں لایا، دوسرا وہ جو تمہیں تعلیم دیتا یعنی استاد، اور تیسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی. تو جس نے بیٹی دی ہے اس نے اپنی جان کا ٹکڑا دیا ہے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے، اس نے آپ پر احسان کیا ہے. بالکل. اس کو جو ہے نا وہ باپ کی طرح کا ہی درجہ ہے. جس طرح تم اپنے باپ کی عزت کرتے ہو اس طرح عزت و تکریم ان کو دیں. بالکل. تو ظاہر ہے کہ جو سسر جو ہے وہ باپ ہے تو ظاہر ہے اس کی بیگم جو ہے وہ آپ کی ماں کی برابر ہے. تو ہم نے اپنے گھر میں پریکٹیکلی جو کیا وہ یہ کہ اگر میں اپنے والدین کے لیے، یعنی ہمارے ہسبینڈ جو ہیں اپنے والدین کے لیے اگر کوئی تحفہ یا گفٹ لاتے تھے تو وہ برابر میرے والدین کے لیے لاتے تھے. جیسی چیز امی کے لیے لائے اپنے سیم ایسی چیز، یہ نہیں کہ کوئی کم ہے یا کوئی کمتر ہے. تو میں نے یہ دیکھا کہ پریکٹیکلی ہمارے جو ہسبینڈ ہیں نا وہ ہم سے زیادہ بہتر، حالانکہ انہیں اتنا پڑھا نہیں ہے لیکن ہم سے زیادہ بہتر وہ باعمل طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کیا کہ ہمارے والدین کو وہ درجہ دیا جو کہ ان کو دینا چاہیے بطور ایک مسلمان کے. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو سکھانی ہے. اب اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی اس وقت ڈسکشن بھی ہو رہی تھی کہ بہت جلدی جو ہے نا آج کل کے ٹالرنس نہیں ہے. آج کل کی جنریشن کے اندر جو سب سے زیادہ کمی ہے وہ ہے ٹالرنس کی، برداشت نہیں کرنا. اور چیزوں کے جو کسی بھی جو کہتے ہیں نا سرکمسٹانسز ہیں ان کے کانسیکوینسز ان کو ہوتا ہے کہ بس فٹافٹ ان کے نکال لو کوئی نہ کوئی، اور زیادہ تر وہ پھر کانسیکوینسز اتنی جلدی میں اتنی وہ غلط ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ صحیح نہیں ہوتے، جلد بازی کے اندر لیے گئے فیصلے. آپ کو پھر کیا لگتا ہے کس طرح اگر یہ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں ہمارے شادی کے بعد بچوں اور بچیوں کے درمیان اور یا فیملیز کے درمیان لے لیں، تو یہ پھر ان کو کیا احسن طریقے کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے یا ڈیل بھی اتنے غلط طریقے کے ساتھ کیا جاتا ہے جس طرح معاملہ غلط ہوا ہے؟ ڈیل تو اس سے زیادہ غلط طریقے سے، اس سے بھی زیادہ غلط کرتے ہیں، کیونکہ مسائل ہر زندگی میں آتے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کچھ بعض اوقات پرابلم جو ہے وہ ہسبینڈ وائف میں ہی ڈائریکٹلی آپس میں ہی کوئی نہ کوئی پرابلم وہ آپس میں نہیں چل پا رہے، تو پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کی ہیلپ کریں، ان کو آگے چلنے میں مدد دیں. کس طرح سے آپ نے گھر اور پیرنٹس میں بھی میرے خیال سے کہ جو مطلب ہسبینڈ ہے وہ بھی اپنے اس کے ماں باپ اور جو لڑکی ہے اس کے بھی ماں باپ، دونوں ماں باپ اپنی اپنی جگہ کے اوپر حکمت دونوں کوشش کریں، بالکل کہ ان کو آگے بڑھانے میں، ان کے رشتے کو آگے بڑھانے میں دونوں اپنا کردار ادا کریں. لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں ماں باپ ہی جو ہے وہ اس معاملے کو غلط طریقے سے لے جاتے ہیں، جبکہ وہ تو پیرنٹس تھے نا، انہوں نے تو ایک زندگی گزاری بطور ہسبینڈ وائف، تو ان کو پرابلم کو سمجھنا چاہیے تھا، لیکن وہ ضد میں آ جاتے ہیں، ایک شاید انا پرستی میں آ جاتے ہیں کہ ہم کیوں جو ہے وہ آگے چلیں، تو یہ کیوں نہ پیچھے ہٹیں، یا ہم کیوں اپنی بات سے ہم ہی کیوں کمپرومائز کریں، دوسرے لوگ ہی کریں، دوسرا کیوں نہیں کرتا. تو پہلے ایک چیز تھی کہ جس طرح سے یہ لڑکی والے ہیں کہ ہمیشہ دبکے ہی رہیں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ لڑکی کے ماں باپ، یہ چیز بھی ایک ہندوانہ سوچ ہے نا. بالکل، اسلام تو ایسا نہیں کرتا. اسلام تو دین کے، ہمارے دین کے اندر تو بیٹی کا مقام کتنا زیادہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیٹے کا کم ہے، بالکل ایسا تو نہیں. حیثیت اولاد تو دونوں کے ہی حقوق ہیں. بالکل، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم تحفہ دیتے ہو تو تمام بچوں کو برابر دو، تو انصاف کو ملحوظ رکھو.
ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے ہے, والدین اگر چاہیں نا تو معاملات کو ہینڈل کر سکتے ہیں, تو اور وہ ہو بھی جاتے ہیں. شوہر بیوی کے درمیان جو کنفلکشنز آتی ہیں نا, جو کمپلیکیشنز آتی ہیں, ان کو اگر بیٹھ کے سالو کیا جائے تو پھر ہو سکتی ہیں. لیکن میں یہ جو ڈفرینٹ کیسز کی ہم بات کر رہے تھے, ان کے اندر جو پرابلم آئی ہے نا, وہ والدین خود ہی نہیں مل کے بیٹھنا چاہتے. یعنی والدین اس رشتے میں جو نیا رشتہ ان کے درمیان بنا ہے وہ خود اس میں کمفرٹیبل نہیں ہے, تو وہ بچوں کو کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. یعنی اگر لڑکے کی ماں کہہ دیتی کہ میں نے اس لڑکی کو گھر لانا ہی نہیں ہے کسی قیمت پر بھی نہیں, اب وہ بیچارہ لڑکا ماں کو کراس کر کے تو نہیں بیوی کو گھر میں لا کے بسا سکتا. اور یہ پرابلمس جو ہیں وہ کوئی شادی کے 20-25 سال کے بعد نہیں آئے. اس وقت ہم جو اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں, کئی سارے معاملات اور کئی کیسز ہم نے دیکھے, کوئی 1 سال کے اندر اندر وہ ڈیورس تک بھی پہنچ گئے اتنی جلدی. یعنی کہ اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی گھروں میں شادی ہوئی تھی. کچھ کیسز میں بالکل سگے اپنے رشتے دار کزن میرج میں. پرابلم صرف یہ نہیں ہے کہ گھروں میں آئیں گے, پرابلمز اپنی اپنی فیملیز پرابلم جو ہے وہ ہر ایک میں ہی آ لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے نا, پھر تو اگر اپنوں میں بھی آ جاتی ہے جن کو آپ اچھی طرح کے ساتھ جانتے ہو, تو پھر مسئلہ پھر وہی آ جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نا معاملات کو حل نہیں کرنا چاہتے, ہم ان کو ضد بنا لیتے ہیں کہ بس میں نے اس کو صحیح ہونے نہیں دینا. تو جب آپ ہمارے اندر بطور پیرنٹ ہی اگر ہمارے اندر ضد ہے, تو پھر بچے ہیں, بچے تو غلطیاں کریں گے, وہ تو غلطیاں کریں گے, تو وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں, وہ تو نہیں ان چیزوں کو سمجھتے, اور اتنی جلد بازی میں ہم ہر کام اور ہر فیصلہ لینا چاہتے ہیں, جبکہ ڈیورس کا بھی ایک سسٹم ہے, اس کو فالو کرنا چاہیے. اور جیسے ابھی ہماری ایک حدیث بھی ہم جو ڈسکس کر رہے تھے, جو شیطان کو جو ابلیس جو سب سے زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے, بالکل شیطان یہی کہتا ہے نا کہ وہ اپنا تخت جو ہے وہ پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے ایجنٹس پوری دنیا میں روانہ کرتے ہیں, پھیلا دیتا ہے, اور پھر وہ جب آتے ہیں اپنی ڈیوٹی دے کر واپس, وہ آ کر ان سے رپورٹ لیتا ہے. بالکل, کہ اب آپ بتائیں آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا کیا, آپ نے کیا. تو کوئی ایک ایجنٹ آ کے کہتا ہے کہ میں نے کسی کا قتل کروا دیا, کسی کو اتنا غصہ آیا کہ کسی نے یہ کر دیا, تو کسی سے حرام کام کروا دیا, کسی نے جو ہے وہ جھوٹی گواہی دے دی, تو یہ سارے غلط کام, کوئی جادوگری کی طرف چلا گیا. تو سارے جو گناہ بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں, وہ اس نے کروا دیا, ہر ایجنٹ نے آ کے رپورٹ دی. تو انہوں نے کہا نہیں تم بیٹھ جاؤ, تم نے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کیا. تو پھر ایک جو اس کا ایجنٹ ہے شیطان کا, وہ آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے ایک شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی, طلاق کروا دی. تو وہ اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کو تھپکی دیتا ہے کہ تم نے کیا ہے کام, اصل کام کرنے کا یہ تھا. تو جو گھر ہے, جو فیملی ہے, وہ ایک یونٹ ہے, وہ ایک اکائی ہے, کس چیز کی, ایک معاشرے کے بنانے کی. تو جو سوسائٹی بنتی ہے, جس کو ہم اسلامی سوسائٹی کہتے ہیں, تو سوسائٹی تو تب بننی تھی نا جب ہمارے گھر جو ہیں وہ مکمل ہوگا, یونٹ مکمل ہوگا. جب وہ یونٹس ٹوٹتے ہیں تو معاشرہ آٹومیٹک ٹوٹ جاتا ہے. تو ماں اور باپ کے درمیان ڈیورس ہونے کا مطلب وہ بچے جو ہیں وہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں گے, وہ خود بھی پرابلمس کے اندر ہی دائرے میں ہی رہیں گے ساری زندگی. ٹھیک ہے, ایک سیپریٹ جو گھر ہوتا ہے, ایک بروکن ہوم جو ہے. تو چائلڈ سائیکولوجی جب ہم نے پڑھی تو انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ بروکن ہوم کے جو چلڈرن ہوتے ہیں وہ نفسیاتی مسائل کا شکار رہتے ہیں, اور وہ کبھی بھی اسٹرانگ پرسنالٹی بھی نہیں بنتے, اور وہ بچے جو اپنی جو نارمل میرڈ لائف ہے نا وہ بھی نہیں گزار سکتے, وہ ایب نارمل ہوتے ہیں. ان کو وہ ایب نارمل بچوں میں کاؤنٹ کرتے ہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ وہ میرڈ لائف میں وہ نارمل نہیں بھی. اس کا مطلب وہی بات آ گئی کہ اگر یہ گھروں کے اندر کانفلکٹس ہیں, گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں, گھروں میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کیا جا رہا, اور ایک انا پرستی ایک موجود ہے, وہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بڑوں کے اندر لڑائی چل رہی ہے, لیکن وہ جو ہے پرابلمز وہ بچے کتنے افیکٹ ہو رہے ہیں شاید ایکسپریس نہیں کر سکتے, لیکن سائیکولوجیکلی, مینٹلی اور فزیکلی بھی وہ کتنا زیادہ بہت زیادہ وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, ان کی روح کس طرح زخمی ہوتی ہے ہر روز. پیرنٹس کے جو سپریشن ہے نا, یہ بہت بڑا شیطانی حملہ ہے, شیطانی حملہ. اور پیرنٹس کو, والدین کو چاہیے کہ اپنے جو شادی شدہ بچے ہیں ان کے ان مسائل میں ان کی مدد کریں. بالکل, ظاہر ہے وہ بھی ایک شادی شدہ زندگی گزار چکے ہیں, ان کے سامنے تھی یہ بات. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو معاملات مختلف آ رہے ہیں, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نہیں تھا کہ تم میں سے کوئی لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا, کہ ہاں تم میں سے وہ ہم میں سے ہی نہیں, یعنی وہ امت مسلمہ کا فرد ہی نہیں کہ جو اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہ کریں اور اپنے سے بڑوں کا احترام نہ کریں. تو جب ہم بڑوں کو بھی وہ جگہ نہیں دیں گے
اور چھوٹوں کو بھی وہ جگہ نہیں دیں گے. ہم صرف اپنی ہی جگہ اپنی ہی سیٹ کو ریزرو کر کے بیٹھے کہ میں ہی میں ہوں. تو یہی تو نا اور وہی بات جیسے کہ انا خیر منہ, بالکل میں ہی سب سے بہترین ہوں اور مجھے ہی سب کچھ چاہیے. بالکل, یہ نہیں بڑے جو ہیں وہ مجھے شفقت دیں بالکل, اور چھوٹے جو ہیں وہ مجھے احترام دیں, لیکن میں کسی کو کچھ نہ دوں. اور یہ چیز کیا ہے, اسی کو شوق کہتے ہیں. یہ ہے نفس کی تنگی. صحیح. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا انسان کے نفس کے اندر رکھی گئی. اور یہ صرف کسی ایک میں نہیں ہے. وہ ماں باپ جو ہے وہ لڑکے کے ہوں یا لڑکی کے ہوں یا وہ لڑکا لڑکی خود ہوں, یہ ہر انسان کے نفس کے اندر رکھی گئی ہے, ڈالی گئی ہے. بالکل. اور یہ شوق کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں اس کو؟ یہ شوق جس کو ایکسپلین کریں نا تاکہ یہ جو شوق ہوتی ہے نا, یہ اصل میں ہوتی ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے ہرس. جی, ہرس جس کو ہم لالچ بھی کہتے ہیں, جس کو ہم ہوس بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز مجھے ہی ملے, مجھے ہی ملے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہوتی ہے بخل, کہ جب مجھے مل جائے نا تو پھر یہ کسی اور کو نہ ملے. تو جب یہ دونوں چیزیں پلس ہوتی ہیں نا تو پھر اس کو کہتے ہیں شوق بن جاتا. اور اس شوق کو ہر انسان کے نفس میں رکھا گیا. جیسے ہر انسان کے اندر غصہ ہے, ہر انسان کے اندر محبت ہے, ہر انسان کے اندر جذبے ہیں نا جو کامنلی سب میں ہیں, مرد ہو, عورت ہو, بچے بوڑھے, سب میں. یہ جو شوق ہمارے نفس کے اندر ہے نا, یہ ہمیں مرواتی ہے. اصل میں یہ ریزن بنتی ہے یہ سارے جو خاندانی مسائل کہ مطلب اٹینشن بھی مجھے چاہیے, ہر چیز چاہے وہ فزیکل ہے, محبت ہے, چاہے وہ فزیکل ہے, چاہے میں کسی کو نہیں دوں گی, میں کسی کو نہ دوں. بالکل, مجھے سب کچھ موصول ہو, بالکل مجھے ہی ملے. اب دیکھیں نا سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یوق شح نفسہ, جو کوئی بچا لیا گیا اپنے نفس کے شح سے, فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, تو وہ کامیاب ہونے فلاح پانے والا وہی ہے جو اپنے نفس کے شوق سے بچ گیا, جن چیزوں سے بچ گیا. یہاں کہا گیا بچا لیا گیا, بچانے والی اللہ کی ذات ہے. اور بچائی اللہ تعالیٰ یہ ہے موجود ہر ایک کے اندر, ٹھیک ہے, کیونکہ شیطان تو ہم سب کے ساتھ ہے نا, ہم سب کے خون کے ساتھ گردش کر رہا ہے. تو بچائے گا کب اللہ؟ جب ہم بچنا چاہیں. یہی ساتھ ہے نا, بچائے گا کب اللہ؟ کب بچائے گا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں گے, جب ہم عاجز بن کر رہیں گے, جب ہم بطور والدین اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے اور صرف دوسرے کی بیٹی کو نہیں سمجھائیں گے کہ بھی آپ کی یہ اور یہ ذمہ داری, اپنے بیٹے کو بھی سمجھائیں گے. بالکل. اور جب ہماری بیٹیاں بیاہ کر دوسرے گھر میں جائیں گی تو ان کو بھی ہم وہی باتیں سمجھائیں گے جو اپنی بہو کو سمجھائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا کہ تم میں سے وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے جب تک وہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے. بالکل, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم اپنا حال دیکھ رہے ہیں معاشرے میں. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہماری جو بیٹی کا شوہر ہے نا وہ تو اس کی بہت قدر کریں, بالکل, لیکن جو ہمارا بیٹا ہے نا وہ دبا کے رکھے ہماری بہو کو, تو یہ غلط ہے, غلط چیز. یہ ہم ایمان سے دور ہو جاتے ہیں بالکل جب ہم ایسا کرتے ہیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا. اگر دیکھیں اس معاملے میں اگر میں تھوڑا سا ایڈ کروں, اگر ہم یہ چاہیں گے, ہم یقیناً ایک جب ہماری بیٹیاں دوسرے گھروں میں جاتی ہیں تو سب سے پہلی جو ایک میرے خیال کے مطابق جو چیز بچوں کو سکھانے والی ہے وہ یہ ہے کہ جتنی عزت آپ اس بیٹی کی نظر میں اس گھر میں رہنے والے اس کے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کی ہے کہ جن کی بات وہ کبھی کسی کے سامنے کرنا پسند نہیں کرے گی, نہ ہی ان کے خلاف بات سننا پسند کرے گی, یہی چیز اگر اس کی اپروچ اپنے سسرال کے لیے ہوگی کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے, اپنے ساس سسر کے لیے, اپنی وہاں کی ساری فیملی کے لیے, نہ ہی وہ ان کی باتیں کسی سے کرے گی اور نہ ہی ان کے خلاف کسی کی بات سنے گی. اگر وہ ایک یہ پیمانہ یہ بھی رکھ لے گی نا, یہ وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی. بالکل, کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسروں کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے کرتا ہے. دنیا کے ایگزامپل پہ ہم یہی لے کے نا, ہم اس کو بھی سکھائیں. اور جب اگر آپ کو لگتا ہے ایسا کہ آپ کی بیٹی آ کے آپ کو مطلب اتنا خلاف, ہمارے معاشرے میں تو آپ کو پتہ ہے ہماری کیا ہوتا ہے, اگر ایک جا چکے ہیں نا, اگر ایک بچی آئی ہے اپنی شادی کے بعد اپنے گھر میں, اس گھر میں آلریڈی مہمان ہیں, کچھ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں, اب ہر ایک کی کوشش یہی ہوگی اس کو کریت کے پوچھنے کی کہ کسی طرح وہ اپنے سسرال کے خلاف بول دے. اگر وہ بچی بیچاری نہیں بھی بول رہی نا تو اس کو ایسے ایسے سوال کر کے اس کو فورس کیا جائے گا. تو معاشرے کا ایک طریقہ بن گیا ہے کہ وہ they like the gossips, they want them to speak against their in-laws. بڑا مزہ آئے گا ان کو, پھر چٹنی مسالے لگا کے وہ, اور یہ ذہن بن چکا نا بنا دیں سسرال کے خلاف ہی بات ہوگی, بلکہ حق میں کوئی بات نہیں ہو. اور بچیاں اگر یہ سوچ لیں کہ نہیں, اور ایک وقت آئے گا کہ یہ دیکھیے کہ نہ ہی اتنے کانفلکٹس بڑھیں گے, نہیں بڑھیں گے, ٹھیک ہے, اور وہ جب عزت دیں گی تو عزت ملتی ہے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ عزت نہیں ملتی. ویری گڈ, الحمدللہ. جی بالکل, بہت اچھی ایک ہماری اس کے بارے میں بات ہوئی. اب اگر ہم لوگ وہی بات کریں کہ ہم لوگ اسی طریقے کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا کنکلوڈ کریں ان چیزوں کو کہ ان ساری چیزوں کو تھوڑا کیسے ڈیل کیا جائے, مطلب ہم کون سے ایسے چھوٹے چھوٹے سے اسٹیپس لے لیں کہ ہمارے یہ مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں, بڑوں کے لیے بھی اور آج کل کی جنریشن کے لیے بھی, کیا اسٹیپ لیے جا سکتے ہیں؟ میں یہ چاہتی ہوں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کو, بچیوں کو اور ان کے پیرنٹس کو بھی
جب تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے نہیں رکھیں گے نا بالکل تب تک ہم مسائل کا حل ڈھونڈ ہی نہیں سکتے. تو جب تک سیرت النبی پہ ہم نہیں رہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے تو کچھ بھی پڑھا لکھا نہیں تھا, وہ تو اسکول بھی نہیں گئے ہوئے تھے. ان کو ان کے والدین نے پریکٹیکلی دین اتنا سکھا دیا تھا, بڑوں چھوٹوں کا احترام اتنا وہ خود کرتے تھے اور سکھا دیتے تھے. وہ خاندان کو اتنی بڑی بڑی فیملیز کو جوڑ کے رکھتے تھے. ایون جہاں میری دادی شادی کر کے گئی نا, وہاں پر 4 فیملیز رہتی تھی جہاں پر صرف 4 ہی کمرے تھے. ایک کمرے میں ایک فیملی رہتی تھی اور جن کے کئی بچے تھے یعنی اس وقت. بالکل. تو ان کے اندر کتنا صبر ہوگا, کتنی برداشت ہوگی, کتنا اب ہم بالکل آتے ہی شادی کے فوراً بعد سپریٹ ہونا چاہتے ہیں. بالکل. جبکہ وسائل سب کے برابر نہیں ہوتے. بالکل. ٹھیک ہے نا. تو ہم جب تک سیرت النبی کے قریب نہیں ہوں گے, جب تک ہم اپنے مسائل کا حل قرآن اور سنت سے نہیں ڈھونڈیں گے نا, یہ ہمیں نہیں ملیں گے, یہ نہیں ملیں گے. تو ایک میں آپ کو مثال دوں, جیسے آپ یہ ڈرائیونگ جب شروع کرتے ہو, آپ جب اپنی گاڑی کو روڈ پر لاتے ہو آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے نا, جس کو آپ لائسنس کہتے ہیں. بالکل. یہ بات ہے نا. وہ جب لائسنس جو دے رہا ہے, جو بھی گورنمنٹ ہے یا جو بھی انسٹیٹیوشن ہے یا کچھ بھی, وہ آپ کو کب دیتا ہے؟ ایک ٹیسٹ کے بعد دیتا ہے نا. جب وہ سمجھتا ہے کہ اب آپ سارے جو سائن بورڈز ہیں, وہ رولز ہیں, وہ آپ سمجھ چکے ہو, آپ کو پتہ ہے اور آپ ان کو فالو بھی کر رہے ہو, تو تب آپ کو وہ لائسنس ملتا ہے. ہمارا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی شادی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کو شادی کے اصول, قوانین, سنت, سیرت کچھ بھی نہیں پتا. بالکل. نہ ان کو طلاق و خلا کے بارے میں کچھ پتہ ہے, نہ ان کو جو ہے وہ حق مہر کے بارے میں کچھ پتہ ہے یہ کیوں ہے, نہ ان کو وراثت کے بارے میں پتہ ہے. لیکن پریکٹیکلی ہم ان کو اس زندگی میں ڈال دیتے ہیں. اب وہ اپنی زندگی کی گاڑی چلا رہے ہیں, ان کو پتہ کچھ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی ادھر ٹکر مارے ہیں, کبھی ادھر مارے ہیں. تو یہ جو ٹکراؤ ہو رہا ہے نا خاندانوں کے درمیان میں, تو یہ وداؤٹ لائسنس جب ہم ان کو گاڑی پکڑا دیتے ہیں, یہ ہے مسئلہ. تو یہ لائسنس کہاں سے ملے گا؟ جو پیرنٹس جو ہیں وہ دیکھیں کہ کیا ہمارے بچے اتنے میچور ہو چکے ہیں کہ کیا یہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کے قابل ہیں. صحیح. بالکل. اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے ہم سب کو کہ دین کا صحیح علم کسی بھی وہ ایج لمٹ نہیں ہے کہ اب آپ کی نکل گئی ہے تو اب آپ سیکھ نہیں سکتے. ہمارے سامنے ماشاء اللہ بہت ایگزامپلس ہیں. اب اگر آپ ہم ہی اپنی ایک ان کا ذکر کریں تو وہ ماشاء اللہ اپنی وفات کے ہماری اپنی ایک فرینڈ کی مدر جو کہ اپنے صرف ارلی 60s میں ہی تھیں اور کورونا کے دوران ان کی وفات ہوئی. کورونا سے بالکل پہلے انہوں نے پورے قرآن کا اس عمر کے اندر بھی ایک تفسیر کے ساتھ اور حدیث کے پورے کورسز کی, اور ماشاء اللہ وہ ان کا مکمل ہوا. انہوں نے پورے ایگزامس بھی دیے, انہوں نے پڑھا, انہوں نے سمجھا, اور کورونا میں ان کا انتقال ہو گیا. دیکھیں اللہ نے ان کو چوز کیا تھا اور وہ انہوں نے ماشاء اللہ کس طرح کے ساتھ پھر سیکھا. اب دوسری اپروچ پھر اس کا مطلب ہم ایڈ یہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی بچیوں کی شادیاں بھی کریں تو ہماری بچیوں کی جب ہماری بے شک ان کی ایک بہترین کوالیفیکیشن ہم ان کو یونیورسٹی سے دلوانا چاہتے ہیں, وہ لے رہی ہیں, وہ پروفیشنل ایجوکیشن لے رہی ہیں, ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر 4 سے 5 یا 6 سال کی ہم ایجوکیشن ان کو دے سکتے ہیں تو اینڈ میں ہم 1 سال اسپیئر کر سکتے ہیں نا, کہ ہم ان کو کسی ایسے بہترین ادارے میں جہاں پر قرآن و سنت کی صحیح تعلیم دی جا رہی ہے ہم ان کو بھیجیں کہ جس میں قرآن اور سنت کا کچھ فہم لے کر آئیں, زندگی کے پروز کون ان کو پتہ چلیں, رشتوں کی اہمیت انہیں پتہ چلے, ان کو پتہ چلے کہ ہم یہ سب کچھ کہاں سے سیکھنا ہے. کیونکہ جیسا آپ نے بھی سب کچھ بتایا, یہ ساری ٹینشن, یہ سارے کانفلکٹ پیدا ہی تب ہوتے ہیں جب نہ ہماری زندگیوں میں قرآن ہے, نہ ہی ہماری زندگی میں سنت ہے. ٹھیک ہے, تو ٹابک ٹویاں مارتے ہوئے ہم اپنے ہی اصولوں کے مطابق زندگیوں کو چلائیں گے. وہ ہر کوئی اپنی پسند سے چلتا ہے. بالکل. تو بس جس کو جو پسند ہے وہ ادھر چل رہا ہے, اس کا رزلٹ. اب ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. ایک بچی جس کی شادی ہوئی اور میرے خیال 10 یا 11 مہینے میں اس کی بیٹی بھی ہوئی. اب وہ جب اپنے والدین کے گھر گئی, اب جتنا عرصہ بھی وہ رہی, وہ بچی اپنے ہسبینڈ کا بھی کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. باقی گھر والوں کا تو آپ چھوڑ دیں, اس بچی کو فل ٹائم اے سی چاہیے اور اس کو فل ٹائم اپنا روم چاہیے, اور اس کو اپنی مرضی سے اٹھنا ہے, اپنی مرضی سے سونا ہے, اپنی مرضی سے سب کچھ کرنا ہے, اور کوئی کام نہیں کرنا. جب ان کے پیرنٹس سے بات کی گئی کہ آپ ان کو سمجھائیں, تو پیرنٹس آگے سے کہتے ہیں اگر آپ مطمئن نہیں ہیں ہماری بچی سے تو چھوڑ دیں ہمیں. یعنی کوئی درمیان میں بات ہی نہیں ہے, کوئی کمپرومائزنگ ہے, کوئی سمجھانے والا نہیں, وہ خود ہی نہیں سمجھ رہے نا. اس کے والد نے کہا, یعنی آپ زیادہ سے زیادہ بات ہی کر سکتے ہیں, ان کا کام تھا بچی کو سمجھائیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ چھوڑ دیں.
تیسری کوئی بات ہی نہیں ہے. تیسری کوئی اب بات یہاں پر کیا آپ اصلاح کریں گے, کیا اصلاح کریں کیا گے؟ اصلاح, اس کا مطلب تو وہی بات آ گئی نا, جو ٹالرنس ہے وہ ختم ہے, ماں باپ میں بھی ختم, تو آگے سے نہیں, اولاد میں بھی پیرنٹ کو ختم. پتہ ہی نہیں کہ میں نے اپنی بچی کا گھر کیسے بسانا ہے, صرف شادی کر دینا کام نہیں ہے, اس کو چلانا کیسے ہے, چلانا کیسے ہے. تو اس نے بس ایک ہی بات کی, تو اس کا پھر انجام کیا ہونا تھا. بالکل صحیح صحیح. ان کو خود نہیں پتا کہ ہم نے بچوں کو کیسے سیٹل کرنا ہے. صحیح. اب اگر پھر یہی بات آ جائے کہ آج ہم اس کو تھوڑا کنکلوژن کی طرف لے کے چلتے ہیں, یہ ساری باتیں ہمیں دیکھیں کہ پتہ تو یہی چلتا ہے کہ دین اور ہماری دوری جو ہے یہ سب سے بڑا ڈراسٹک ایک ڈرا بیک ہے. ہم اپنی یوتھ کو, کیونکہ یہی یوتھ ہے جس نے آگے سے ماں باپ بننا ہے, ٹھیک ہے نا, پریکٹیکل لائف میں آنا ہے, اور کس طرح دین کی طرف لایا جائے. پھر کیا لگتا ہے آپ کو آج کل تو کیا سمجھ آتی ہے, یوتھ اور دین کہاں کہاں ہے؟ نارتھ پول اور ساؤتھ پول کا ڈسٹینس تو نہیں آ گیا کہیں بیچ میں؟ نہیں, اتنا بڑا بھی ڈسٹینس نہیں ہے. ہم اپنے گھروں میں ابھی بھی, جب میں ایک ماں ہونے کے ناطے, جب میں اپنے سسرال اور اپنے میکے کو, دونوں کو انصاف کے ساتھ وقت دوں گی اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کروں گی, جب میں ان دونوں کو ساتھ لے کے چلوں گی نا, تو میرے بچوں کے سامنے آئے گا کہ میری ماں جو ہے نا وہ دونوں طرف کے رشتے داروں کو اہمیت بھی دیتی ہے, عزت بھی دیتی ہے. تو میں نے اپنے عمل سے بتانا ہے. اب یہ مطلب نہیں میں ہر بچے کو پکڑ کے قرآن سکھائی دوں اور تفسیر کا کورس کرا دوں یا تجوید کا, تو یہ چیز نہیں ہے. یہ بات ہے عمل کی. اگر میں پریکٹس کر رہی ہوں نا قرآن اور سنت پہ, تو میرا کام ہو گیا. ابھی اپنے وہ جو بچے, ہو سکتا ہے میری زندگی میں ان کو اتنا اثر نہ پڑے یا وہ اتنا متاثر نہ ہو اس چیز سے, لیکن جب ہم دنیا سے جائیں گے نا تو وہ ضرور سوچیں گے, وہ ضرور سوچیں گے کہ میرے والدین جو ہے نا وہ دونوں خاندانوں کے ساتھ کس طرح ملتے تھے, ان دونوں کو کیسے لے کے چلتے تھے. تو پہلا اسٹیپ ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑوں کو لینا ہے. بالکل ہمیں اپنے بچوں کو پریکٹیکلی وہ سب کچھ کر کے دکھانا ہے اگر ہم چاہتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں جتنا بھی پڑھایا ہے نا ایز اے ٹیچر, تو اس میں مجھے بچوں کی غلطیاں کم لگیں. بالکل, چاہے وہ بچیاں تھیں چاہے وہ بچے تھے, لیکن ان کی پیرنٹس کی غلطیاں مجھے زیادہ لگیں. اگر وہ وہاں پر اس جگہ پر صحیح کام کر دیتے یا صحیح بات کر لیتے نا, تو وہ صحیح ہو جاتا. اب آپ بھی دیکھتی ہیں تو بچوں کے اندر وہ چیزیں نہ ہوتی. بالکل, آپ بھی ایجوکیشن فیلڈ میں نہیں ہیں, الحمدللہ وی آل ہیو بین ان دیٹ تھنگ. وی نو دیٹ کہ آج کل کا جو وقت ہے نا, ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمیں بچوں کے اندر ایک ایگرنیس ہے, کیوروسٹی بھی ہوتی ہے, وہ چیزوں کو لے کر سمجھنا چاہتے ہیں. لیکن کبھی آپ نوٹ کرتی ہیں کہ بچے کانفلکٹ کا شکار کہاں ہوتے ہیں, مسائل کا پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک چیز تب آتی ہے جب بچے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کسی بات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, تو اگر ہم سرچ بھی کرتے ہیں تو ہمیں اسی ایک ہی بات کے کوئی 10-15 مختلف جوابات مل جاتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ کمپیوٹر سے پوچھیں گے تو وہ تو اپنے حساب کتاب سے اس کے پاس جتنی انفارمیشن جمع ہے وہ ساری آپ کو ایکسپوز کر دیں. بالکل, لیکن ہر مسئلے کا حل تو اس میں نہیں ہو سکتا نا. وہ اگر 10 مسائل کا حل ہے, ہو سکتا ہے آپ کا وہ مسئلہ ہی نہ ہو جس کا وہ حل بتا رہا ہے. بالکل, یہ جو چیز ہے نا کہ جو پرابلم جس کا ہے, اس پرابلم کا حل جو ہے نا بتانے کے لیے کوئی صحیح بندہ ملے. تو قرآن پاک تو ہمیں یہ بتاتا ہے نا کہ ہسبینڈ وائف کے اندر میان جب کوئی کانفلکشن آ گئی ہے, کوئی کمپلیکیشن آ گئی ہے, تو سب سے پہلے تو وہ آپس میں ہی سلجھائیں. بالکل, اپنی گھر کی بات, اپنی آپس کی بات کو کسی تیسرے سے شیئر نہ کریں. لیکن جب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بات ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی, یعنی حل کا کوئی سولوشن کا کوئی سرا نہیں مل رہا, پھر وہ اپنے پیرنٹس سے بات کریں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک, صحیح بات. وہ بھی اپنے گھر کے اندر. اب جب وہ پیرنٹس بھی مل کر اس بات کو نہیں سالو کر پا رہے, تو پھر خاندان کا کوئی بڑا بزرگ کوئی, تو ان کو ایک لڑکے والوں کی طرف سے ایک لڑکی والوں کی طرف سے وہ بیٹھیں اور ان کا مسئلہ سنیں اور پھر ان کو مشورہ دیں کہ آپ اس کو کیسے سالو کریں. تو ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے, میں ابھی آپ جو کر رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یا یہ مسائل اتنے کیوں بڑھ گئے, یا یہ طلاق کی شرح اتنی کیوں بڑھ گئی, تو جب آپ جیسے ہی اپنے آپ سے اپنے گھر سے بات باہر نکلی, آپ تو مشورہ لینے کے لیے بات کر رہے تھے, وہ دوسرے لوگ ہی اس کو اتنا اور الجھا دیں گے کہ جو سولوشن کی طرف جا بھی رہے تھے نا, تو وہ نہیں جا پائیں گے. بلکہ جن کو آپ نے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کی کہ ہم ان کو اپروچ کریں, وہ آپ کے مسئلے کو خود ہی اتنا الجھا دیں گے, وہ ٹھیک نہیں ہونے دیں گے. یہ شیطانی وار ہے. بالکل, جب تک یہ لمیٹیشنز میں نہیں رہیں گے نا یہ مسائل, اگر ہو بھی گئے ہیں خود سے حل کرو, خود سے ان کو کنکلیوڈ کرو اور کسی اور تک نہ پہنچنے دو. اس دائرے کے اندر ہی ہو جائیں گے تو وہ جلدی ہو جائیں گے سالو. جتنا دائرے سے باہر جائیں گے وہ خراب ہو جائیں گے. صحیح بات ہے. تو ابھی اگر یہ چیز کو اور اگر ہم دیکھیں کہ آج کل کے, میری ایک بات بھی ہو رہی تھی کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کچھ ایسا پہلے بھی, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کے
مختلف قسم کے آپ جیسے جانتی ہی ہیں کہ آج ہم لوگ سب بکھرے پڑے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں بکھرنے سے منع کیا تھا کہ دین کا جب یہ بکھر جائے گا نا تو پھر یہ مسائل پیدا ہو جائیں گے. اور آج امت مسلمہ بکھر چکی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کیا لگتا ہے, کچھ آپ سجیشنز دیں گی ایسی, کیونکہ بچوں کی اگر بات کریں تو آج کل کے بچے جاننا بھی چاہتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کون صحیح ہے کون غلط یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی, ہم کیا ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے کسی چیز کو جاننے کا, ہم سب اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں, کیا ہم ایک پلیٹ فارم ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام نہیں سکتے؟ کچھ ایسی سجیشنز آپ کے ذہن میں آتی ہیں کہ وی شوڈ آل گیٹ ٹوگیدر ایٹ ون پلیٹ فارم, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے؟ بالکل. دیکھیے بحیثیت مسلمان ہمارے پاس جو ایک ہی پوائنٹ ہے وہ تو ہے اللہ تعالیٰ کا کلام. بالکل, ہم سب اللہ کے بندے ہیں. بالکل, ٹھیک ہے نا. تو جب اللہ کے بندے ہم سب ہی ہیں تو پھر ہم اس کی بندگی میں کیوں نہیں آتے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, بالکل, یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہو سکتی, جی, لیکن بندگی کرنی ہے یا نہیں یہ ہم نہیں سوچتے. بالکل. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ہی رسول ہیں, ہمارا ایمان ہے. بالکل. تو لیکن ہم ان کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی نہیں مانتے, ہمارا پرابلم یہ ہے. صحیح بات. یعنی ہم اپنی پرسنل لائف میں بھی, انفرادی زندگی میں بھی, میں اور آپ ایز اے پرسن بھی اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل صحیح. اب اللہ تعالیٰ کا تو اصول یہ ہے نا کہ آپ نے جو بھی آپ کے پاس دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے, ٹھیک ہے نا, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, بالکل, اللہ تعالیٰ نے تو یہ اصول دیا کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی آپ کو رزق دیا گیا ہے, تو رزق کا مطلب ہے ہر نعمت, ہر صلاحیت جو اللہ نے آپ کو عطا کی, وہ ہماری جسمانی صلاحیتیں ہیں, وہ ہمارا کمانا آمدنی ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی فائنینشیل ہماری یا ہماری ذہنی صلاحیتیں, تو وہ آپ نے ينفقون, وہ خرچ کرتے ہیں, اللہ کی راہ میں وہ دیتے ہیں, یعنی اللہ کی رضا میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے, اور ہم اس کو ہی روک لیتے ہیں. صحیح, یہ چیز ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی کو صرف ماننا نہیں ہے, اللہ کی بھی ماننا, اللہ کی بات کو ماننا, اللہ کی بات بھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف ایمان لانا نہیں ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں لانا ہے. تو جب تک ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں قرآن اور سنت ڈائریکٹ آئیں گے نہیں. اب آپ کا یہ سوال کہ یہ کیسے ہوگا, یوتھ کہتے ہیں کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں, کہیں سے ملتا نہیں. جب ہم بچے تھے, جب ہم اسکول میں پڑھ رہے تھے, میرے بھی ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں, تو میں نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگا. آپ یقین کریں میں دعا کرتی تھی کہ مجھے ایسے ٹیچرز ملے ہیں, مجھے ایسے لوگ ملے ہیں. تو ایک جگہ پر مجھے شوق تھا, تو میرے والد صاحب نے کسی مدرسے میں بتا دیا کہ اس کو پڑھنے کا شوق ہے, تو میں اس کو کوئی کورس کرا دوں, جو درس نظامی وغیرہ, ہمارے پاس تو یہی کچھ ہے نا. لیکن وہاں کا ماحول دیکھ کر تو ابو نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, میرا نہیں خیال کہ بچیوں کو مجھے ان کو وہاں پہ چھوڑنا چاہیے. اچھا, ان کو نہیں وہ سمجھ میں آیا تو نہیں کیا, لیکن میں نے اللہ سے ڈائریکٹ دعا مانگی کہ مجھے ایسے لوگوں سے ملائیں جو مجھے صحیح خالص دین جو ہے نا وہ مجھے ملے. تو مجھے تو بہت ملے, انڈاؤٹیڈلی ایسا ہوتا ہے. اور میں نے تو بلکہ جب میں یعنی اس کنفیوژن میں تھی, جیسے جو آپ بات کر رہے ہو کہ اسٹوڈنٹس کہتے ہیں, اور یہ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے ہم لوگ 11-12 کلاس بھی لیتے تھے, تو سال کے آخر میں جب ہماری ڈسکشن کلاسز ہوتی تھی نا, اس میں بھی لڑکوں سے لڑکیوں سے یہی بات کرتی تھی کہ آپ کیا چاہتے ہو. وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی صحیح بات بتانے والا ہو, یعنی جو فرقہ بازی سے دور ہو, اصل قرآن اور سنت کی بات ہو, وہ ہمیں کوئی بتانے والا ہی نہیں مل رہا. تو میں ان کو یہ کہتی تھی آپ دعا کریں, آپ دعا کریں اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں. جب میں نے اللہ سے مانگا, ٹیچر میرے پاس خود آئے, اور انہیں دنوں میں میں نے ایک خواب دیکھا. میں نے یہ دیکھا کہ مجھے جو ہے نا, جیسے کوئی چیز اڑا کر نا خانہ کعبہ کی چھت پہ لے گئی, تو میں کہتی ہوں یہ تو خانہ کعبہ ہے, تو میں تو اس کے اوپر آ گئی ہوں. تو اچھا, پھر میں نیچے اترتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ اس کے اندر کیا, ہم لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا خانہ کعبہ کے اندر کیا ہے. تو میں نے اس کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا اندر نا سب طرف بکس ہی بکس ہیں, کتابیں ہی کتابیں. تو میں نے کہا اتنی کتابیں, تو وہ کہتے ہیں یہ ساری کتابیں تمہارے لیے آئی ہیں. یہ میں نے اس دنوں میں خواب ہے, اتنی کتابیں کون پڑھے گا, کیسے پڑھیں گے. تو اس وقت سے کتابوں کا ایک ایسا تھا کہ مجھے ہر طرف سے کتابوں کے گفٹ ملتے تھے. میں نے بہت کم کتابیں خود خریدی, مجھے بہت ساری کتابیں گفٹ ملی, یعنی کہ اس خواب کا میری زندگی سے بہت بڑا ریلیشن تھا, بہت بڑا ریلیشن تھا. اور اس خواب کے آنے کے بعد مجھے وہ ٹیچرز ملے جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ سیکھا. ایون کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارے ساتھ جو میل ٹیچرس تھے, مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا تو میں ان کو یہی بتا رہی تھی کہ جو ہمارے ساتھ جب ایز اے کلیگ ہمارے ساتھ ٹیچرس تھے, ان سے جو ہم نے آتے جاتے کوریڈورز میں کوشچن پوچھنا نا, بات پوچھنی جلدی جلدی سے کہ یہ بات میرے ذہن میں ہے, اس کا جو ہمیں کوئک رسپانس ملتا تھا, جو اس کا جواب ملتا تھا, وہ ہم
کہیں جا کر اسپیشلی کرتے شاید وہ ہمیں نہیں مل پاتا, وہ شاید ہمیں نہیں ملتا. بالکل صحیح. جتنا ہم نے ان سے سیکھا, ایگزیکٹلی, بہت سیکھا. تو ہمیں اچھے لوگ ملے, ہمیں پرخلوص لوگ ملے, تو دعا اور اللہ سے ڈائریکٹ تعلق. ماشاءاللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف یہ جو اب ربیع الاول میں ہم دیکھیں گے نا کہ جھنڈیاں لگا رہے ہیں, گلیاں سجا رہے ہیں, ان چیزوں سے اپنے بچوں کو نکالیں. صحیح. ان کو وہ کرتے سب محبت میں, وہ جو محبت ہے نا اس کو چینلائز کرنے کی بات, یعنی اس کو ایک راستہ دکھانے کی بات, وہ ہم میں سے کوئی نہیں کر رہا. یہ جتنا کچھ بھی بدعات میں ہو رہا ہے نا, چاہے وہ چراغاں کر رہے ہیں, چاہے وہ جھنڈیاں جھنڈے لگا رہے ہیں, وہ محبت میں کر رہے ہیں. اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے, وہ عمل غلط ہے لیکن ان کی محبت خالص ہے. محبت خالص ہے. اس محبت کو ہم کنڈیم نہیں کریں, لیکن اس محبت کو بالکل اس کو چینلائز کرنا ہے کہ ہم اس محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے. صحیح اظہار کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے. کیا ان کو خط لکھیں, میں بچوں سے پوچھتی تھی, نہیں ان کو نہیں سمجھ آتی تھی, میں نے کہا درود شریف پڑھیں. بالکل, یہ ان کے لیے جو ہے نا تحفہ ہے, یہ ہدیہ ہے, اور ہم ان کو ہدیہ دیتے ہیں, ڈائریکٹ ہمیں بھی مل رہا ہوتا ہے, وہ آٹومیٹک چینل سٹارٹ ہو جاتا ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو درود شریف سے محبت کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت کریں. اب یہ جو ہم پیرنٹنگ کی بات کر رہے تھے, شادی شدہ زندگی کے مسائل کی بات, ہمارا بچہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, ایک شادی کے ساتھ اتنے مسائل کا شکار ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 بیویاں رکھی ہوئی. بالکل صحیح بات ہے. ان کی زندگی, ان کے 11 سسرال تھے. بالکل صحیح. کیا نہیں ہوں گے؟ بالکل. 11 خاندان ان کے ساتھ اٹیچ تھے. بالکل. تو وہ اتنے بڑے یعنی ایک فیملی کلچر کے ساتھ انہوں نے دین کے لیے اتنا کام کیا, اور ہمارے پاس نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے. تو ہمارے لیے مثال کیا ہے؟ سیرت النبی. سیرت النبی. ہمارے ہر مسئلے کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. صحیح بات. ہم لوگوں نے ایک اپنی خاندانی زندگی میں اپنے آپ کو نا ایک ہائی لائف جو سٹینڈرڈ بنا لی نا, ہائی سٹینڈرڈ آف لائف, اس کے چکر میں جب ہم نے سادگی کو چھوڑ دیا نا, اور جب ہم نے اپنائیت کو چھوڑ دیا, تو ہم بہت سارے مسائل کا شکار ہو گئے. صحیح. یہ وجہ ہے نا, بالکل کہ نہیں ہے. ہم اپنی دادی کے گھر میں دیکھتے تھے کہ جو بنا ہوا ہے, مہمان آ گئے, چلے جی اسی میں ہم پورا کریں, جو بنا ہے سب مل کے کھا لیتے تھے, سب خوش ہو جاتے تھے. آج مہمان آتے سب سے پہلے کہ ہم اسپیشل کیا بنائیں. جب تک کچھ اسپیشل نہیں بنے گا نا تو کوئی راضی نہیں ہوتا, کوئی خوش نہیں ہوتا, آنے والا بھی نہیں ہوگا. نہیں, وہ بن گیا نا, ایک سسٹم بن گیا نا, جو آیا ہے وہ بھی نہیں خوش ہوگا, اور جو ظاہر ہے کہ پریشانی میں مبتلا ہے وہ کیسے. اور ایک بات اور کہ ہم بغیر اطلاع کے دوسروں کے گھر میں جاتے ہیں. بالکل. اور پھر یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ وہ پوری توجہ بھی ہمیں دیں. صحیح بات. اور وہ ہمیں بہترین طریقے سے اٹینڈ بھی کریں, اور ہمیں وہ پورا پروٹوکول بھی چاہیے, اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کیا کسی نے آنا ہے. یہ ان چیزوں نے ہماری زندگی کو انتہائی مشکل بنا دیا, اور یہ چیزیں آؤٹ آف بجٹ جا رہی ہیں, اور اس وقت کے مشکل حالات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا نا, سورہ احزاب میں آتا ہے نا کہ کسی کے گھر میں بغیر اطلاع کے نہیں جانا, اور خصوصاً کھانے کے وقت میں نہیں جانا. یہ ایک اصول میں نے اس کو دیکھا, بہت میں نے غور کیا اپنے یعنی خاندان میں, اپنے ارد گرد. اگر ہم صرف اس ایک اصول کو بنا لینا تو یقین کریں کہ ہماری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے, بہت زیادہ. کہ کھانے کے وقت میں آپ کسی کے گھر نہ جائیں, 2 کھانوں کے درمیان میں, جیسے دوپہر کا کھا چکے ہیں, رات کے کھانے میں وقت ہے, بیچ میں آپ کسی سے ملاقات کے لیے جائیں. اور اگر آپ کھانے کے لیے جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن پاک میں کہ جب آپ کو بلایا جائے, یعنی جب کھانے کی دعوت پہ بلایا جائے تب کھانے کی دعوت پہ جائیں. یا جیسے آپ ملنے جانا چاہتے ہیں تو آپ پہلے سے اطلاع دیں کہ دوپہر کے کھانے پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو ان کو پتا ہو. بالکل. تو دوسروں کے لیے آسانیاں. تو جب ہم دوسروں کو سرپرائز کے چکر میں مشکلات بانٹتے ہیں نا, تو زندگی ہماری بھی مشکل ہو جاتی ہے, تو ہم سب کی ہی مشکل ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے بجٹ پہ بھی افیکٹ کرتی ہیں, ہمارے خاندانی زندگی پہ بھی. تو ان سب باتوں کو اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر مد نظر رکھیں گے, ان کے اوپر چلیں گے, تو یقیناً انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں ایک خوشگوار تبدیلی دیکھیں گے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.